الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم معلمین اور معلمات، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے چنا ہے، پسند فرمایا ہے۔ یہ اللہ کی چوائس ہے۔ جس طریقے سے امت میں سے نبی کی چوائس ہوتی تھی اور پسند ہوتی تھی، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمات کے لیے بھی عورتیں اور مردوں میں سے پسند فرماتے ہیں اور ان سے دین کا کام لیتے ہیں۔ اگر وہ فکروں کے ساتھ، اصولوں کے ساتھ، صحیح نہج کے ساتھ اگر یہ فکریں کرتے رہیں گے اور کام کرتے رہیں گے تو اللہ ان کو آگے بڑھائیں گے، اور اگر انہوں نے اس کے اندر غفلت کی تو پھر اللہ یہ کام ان سے لے کر کسی اور کو دے دے گا۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے، قانون ہے کہ جو قدر کرتے ہیں اللہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جو غفلت کرتے ہیں اللہ ان کو پیچھے ہٹاتے ہیں۔ تو اللہ نے چوائس تو پسند تو فرما دیا ہمیں، لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم آگے بڑھتے ہیں یا ہم پیچھے ہٹتے ہیں۔ وہ ہمارے اوپر ہے، وہ ہماری فکروں پر، ہماری کڑھن پر اور ہماری محنت پر ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ کار نبوت ہے۔ کار نبوت کو نہج نبوت پر کریں گے تو پھر وہ کام چلے گا، اور کار نبوت کو نہج ملوکیت پر کریں گے تو کام نہیں چل سکتا۔ ایک نہج ہوتا ہے ملوکیت کا، یعنی ایک طریقہ ہے ملوکیت یعنی بادشاہوں کا، اور ایک طریقہ ہے نبوت کا۔ تو نبوت والا کام نبوت والے طریقے پر چلے گا، نبوت والے کام کو بادشاہت والے کام سے نہج ملوکیت پر اگر چلانا چاہیں گے تو کام نہیں چل سکتا، بلکہ فتنے پیدا ہوں گے۔ بات کو دھیان سے سننا، بات کو سمجھنے کے لیے کہ کیا پوائنٹ سمجھایا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم معلمین بن گئے یا معلمات بن گئی، اب ان کے اندر صفات بھی تو ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے امت کے سب سے پہلے معلم ہیں، سب سے پہلے معلم ہیں، لیکن آپ نے امت کو جو علم دیا ہے وہ کیسے دیا ہے؟ کتابی علم نہیں تھا، قرآن ہاتھ میں پکڑا دی نہیں تھا کہ لو تم لوگ پڑھ لو، کہ قرآن کی آیت اتری ہے اور یہ آپ لوگ لکھ لو اور آپ لوگ پڑھ لو اور اس پر عمل کر لو۔ سب سے پہلے معلم ہیں،
لیکن انہوں نے کتاب ہاتھ میں نہیں پکڑائی ہے، اس کتاب کو عمل کر کے دکھایا اور خود کتاب بن کے دکھایا ہے۔ جی، پڑھانے کا اصل طریقہ تو وہی ہے، لیکن زمانے کے اعتبار سے ہمارا پڑھانے کا طریقہ رواجی بن گیا ہے کہ کتابیں پکڑا دی اور اس کا سبق پڑھا دیا اور تم پڑھ لو اور چلے جاؤ، نصاب ختم ہو گیا، آگے تم اپنے کام تم جانو، ہمارا کام ہم جانے۔ یہ ایک فکر ہے، ہمیں یہ طریقہ تو رواجی ہے، ہمیں نبوی طریقے پر پڑھانا ہے کہ عمل کر کے دکھانا ہے کہ ہماری ذات میں کوئی بھی ایسی چیز جس کو ہم پڑھا رہے ہو اور میری زندگی میں نہ ہو۔ وہ مسائل پڑھا رہے ہو تو مسائل پر میرا خود کا عمل ہو، وہ سیرت پڑھا رہے ہو وہ سیرت پر میرا خود کا عمل ہو۔ تو یہ ہے کہ جو وہ اخلاق پڑھا رہے ہو اور اخلاق میرے پورے برابر ہو، تو یہ ہے کہ ہم بن جائے تو ہمارے پڑھانے سے پڑھنے والے طلبہ اور طالبات جو ہے وہ استاد کے اندر جو ہے اس کے اوپر وہ لوگ قائم رہیں۔ پڑھانے کے اصول ہے وہ میں سمجھا رہا ہوں کہ ہم پڑھا رہے ہیں بچوں کو، ہم سمجھتے ہیں بچے محتاج ہے اور ہم محتاج نہیں ہیں۔ پہلے یہ بھی غلط ہے کہ ہمیں موت کے آخری سانس تک اپنے آپ کو محتاج سمجھنا ہے، کیونکہ ہم اوپر سے لیتے رہیں گے تو نیچے دیتے رہیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے ذریعے سے لیتے تھے اور صحابہ کو دیتے تھے، تو لینے کا اور دینے کا سلسلہ جب تک جاری ہے تب تک ہمارے اندر نکھار بھی آئے گا اور فائدہ بھی ہوگا، لیکن جہاں لینے کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، صرف دیتے ہی رہتے ہیں، تو پھر اس میں نفسانیت آ جاتی ہے۔ تو نفسانیت آ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پڑھانے والے اپنے آپ کو نمونہ بنائیں۔ آج نمونہ اگر پورے صوبے میں دیکھا جائے تو شاید چند لوگ ملیں گے جو نمونہ ہوں گے کہ ان کی زندگی کو دیکھ لو۔ ہمیں نمونہ بننا ہے، ہماری معاشرت میں نمونہ ہو، ہم اخلاق میں نمونہ ہو کہ بھئی ہم کو دیکھ لو، ہماری زندگی ہمارے خدا کے ساتھ اندر سے کلیئر معاملہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ایک معلم کے اندر ہونا ضروری ہے، جو میں مختصر چیزیں بتائی، پھر وہ معلم کامیاب معلم ہے۔ ورنہ جس نے وہاں سے پڑھ کر فارغ ہو گئے اور یہاں آ کر پڑھانا شروع کر دیا تو پھر یہ رسم ہو گئی ہے کہ وہاں سے جو پڑھا ہے اور وہی کتاب یہاں پڑھانی ہے، دوسروں کو پڑھا دیا اور وہ پڑھ کے چلے گئے۔ نہ اس کی بچوں کے اندر کوئی تربیت ہوگی، نہ اپنی ذات کے اندر کوئی تربیت ہوگی۔ اس لیے اس وقت میں علم بہت زیادہ ہے، لیکن اس علم پر عمل نہیں ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے کہ علم تو بہت بڑھ جائے گا، گھر گھر علم ہوگا۔ پہلے جہالت تھی لیکن ان کے اخلاق درست تھے، اس وقت علم ہے لیکن اخلاق بگڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے پڑھانے والے یہ نہ سمجھے کہ ہم بن گئے ہیں، یہ سمجھے کہ ہم پڑھنے والوں سے زیادہ محتاج ہے، پڑھنے والوں سے زیادہ محتاج ہے۔ نبی کی زندگی دیکھ لو، ہمیشہ وہ اپنے آپ کو محتاج بنا کے رکھا ہے۔ نبی سے بڑا معلم کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کے اندر ذرا برابر عجب بھی نہیں۔ آپ ایسے چلتے ہیں جیسے عام آدمی چلتے تھے،
آپ ایسے کھاتے ہیں جیسے ایک مسکین کھاتے ہیں، کہ آپ کے بیٹھنے کا طریقہ بھی اور آپ کے چلنے کا بھی اور آپ کی بات کرنے کا انداز اور آپ کا ملنے کا انداز ایک عوامی انداز تھا، عوامی انداز تھا۔ ہمیں اتنا اس طریقے سے انداز کے ساتھ چلیں گے تو ہم عوام میں گھس کر کام کر سکیں گے۔ تو ہمیں معلم کے اندر کیا صفات ہونے چاہیے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ایک داعی ہو، ایک معلم ہو، اس کی زبان بہت نرم ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسی نرم زبان والے تھے۔ قرآن میں ان کی تعریف کی گئی کہ اگر آپ سخت زبان ہوتے تو پھر سب لوگ آپ سے بھاگ جاتے۔ نرم دل، نرم زبان، اور وسعت ہو ہمارے دلوں کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنے بڑے معلم ہیں، ان کے سامنے شرک ہو رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ نے بد دعا نہیں کی ہے، بلکہ آپ کا دل وسیع تھا، اور وسیع دل کی وجہ سے آپ نے ان کے لیے بھی دعائیں فرمائی کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ ایک معلم کا دل اتنا وسیع ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو سبق نہیں آتا ہے، یا کوئی بہن پڑھ نہیں پاتی ہے، یا ہم کسی پر ہماری بات نہیں مانتے ہیں، یا وہ ہمیں ستاتے ہیں تو ہم سخت دل ہو جاتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر کے غصے ہو جاتے ہیں، دلوں میں ان کی حقارت آ جاتی ہے۔ یہ معلم کے اندر ہوگا تو وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں، اور آپ کو لوگ ستا رہے ہیں، آپ دعوت دے رہے ہیں، آپ کی دعوت قبول نہیں ہو رہی ہے۔ جی، مشرکین الگ ستا رہے ہیں، کیونکہ جب آپ کام کرو گے دین کا تو آپ کو بھی آپ کے رشتہ داروں میں ہیں، اور اسی طریقے سے سہیلیوں میں یا دوسری عورتیں بھی بہت ستانا شروع کرے گی، اور طرح طرح کے جملے کسے گی، تو سمجھنا کہ یہ تو نبی کی سنت زندہ ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیکھنے سکھانے کا کام شروع کیا ہے تو کیا ہوا؟ حالانکہ سارے لوگ کفار اور مشرکین سب آپ کو امانت دار سمجھتے تھے، لیکن جہاں کام شروع کیا ہے معلم بن کر، تو سب آپ سے بھاگ گئے، ہٹ گئے، اور برا بھلا کہنے لگے، مجنون کہنے لگے۔ کہا یہ تو کام کو بگاڑنے والے ہیں، بھائی بھائی میں دشمنی کرنے والے ہیں، میاں بیوی کے اندر دشمنیاں کرانے والے ہیں۔ بتاؤ کیسے کیسے جملے کسے گئے ہیں۔ دینی محنت کروں گے تو یہ جملے الگ الگ طرح کے الگ الگ زمانے میں کسے جائیں گے، یہ یاد رکھنا۔ یہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہم کو مرتبہ نہیں دے دیں گے، اور پھر اس جملوں پر ہمیں برداشت کرنا ہے، ہمیں برداشت کرنا ہے اور چلتے رہنا ہے اسی محبت کے ساتھ میں، اسی درد کے ساتھ میں۔ حضور اتنے بڑے معلم ہیں، سکھانے کے لیے طائف میں گئے ہیں کہ لاؤ وہاں مدرسہ کھولو۔ جی، ہم دعوت کی نظر سے دیکھتے ہیں، معلم کی نظر سے نہیں دیکھ رہے۔ وہ وہاں پر گئے ہیں اور خالی باتیں کی ہے اسلام کے لانے کی، کیونکہ اسلام آئے گا جبھی تو آگے کچھ سیکھیں گے۔ یہ اسلام سکھا رہے پہلے، وہ تو پتھر مارنے لگ گئے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس زمانے میں ہمیں کوئی پتھر نہیں مار رہا ہے، لیکن زبانوں سے باتیں کس رہے، وہ پتھر کی طرح ہی لگتی ہے۔ یہ ہے، اور خالی پتھر مارے گئے، آپ نے بد دعا نہیں دی، آپ خاموش رہے، فرشتہ آ رہا ہے آپ کی مدد کے لیے۔
فرمایا بولو تو دو پہاڑوں کے درمیان میں ان کو کچل کے رکھ دوں؟ فرمایا نہیں، یہ مجھے نہیں جانتے ہیں، آج یہ عوام ہم کو نہیں جانتی ہے کہ علم کیا ہوتا ہے، معلم کیا ہوتے ہیں، علم نہیں جانتے ہیں، اسی لیے تو ہم نے شروع کیا ہے تاکہ وہ جانے کہ علم کیا سکھا رہا ہے۔ تو نہ جاننے کی وجہ سے بولے مجھے پتھر مار رہے ہیں، یا اللہ ان کو ہلاک نہیں کرنا ہے، بلکہ ان کے اولاد میں سے شاید کوئی ایمان لے آئے اور کوئی دین کی محنت کرنے والا بن جائے۔ تو آپ نے دیکھو اس کے باوجود بھی آپ غصے نہیں ہو رہے ہیں، یعنی ان کا سینہ کتنا چوڑا تھا، ان کے اندر اتنا انشراح تھا اور اتنا صبر تھا کہ ساری تکلیفوں کو بھی برداشت کر گئے۔ یہ کہ ہمارے لیے نمونہ اسوہ تو نبی علیہ السلام ہے، ہر چیز کے اندر، معاشرت میں، معاملات میں، معلم میں، اور جو بھی یا متعلم ہے تو بھی اس طریقے سے ہمارے لیے ہر چیز میں نمونہ ہے۔ تو ہمیں ایسا بننا ہے۔ یاد رکھے آج ہم پڑھنے پڑھانے میں لگ گئے، لیکن کیا ہمارے اندر بھی وہ صفات ہے جو ایک معلم کے اندر ہونی چاہیے؟ ایک تو بات یہ ہے، اب یہ صفات آئیں گے کیسے؟ جی یہ صفات آئیں گے کیسے؟ اس کے لیے بھی ایک الگ محنت ہے۔ ہم سب کے سب معلم بھی ہے اور متعلم بھی ہے۔ جس نے اپنے آپ کو متعلم نہیں سمجھا تو اس کی اصلاح کا دروازہ بند ہو گیا۔ متعلم جو ہوتا ہے ظاہر بات ہے ان کے ساتھ میں اصلاح ہوتی رہتی ہے، جیسے آپ کے ماتحت جو بچے پڑھ رہے ہیں تو ان کی اصلاح ہوتی رہتی ہے، ان کے اندر پابندی آتی ہے کہ تمہیں وقت پر آنا ہے، وقت پر جانا ہے، درس کو یاد کرنا ہے، سنانا ہے، اور سارے باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کے اوپر پابندیاں ہوتی ہے۔ تو متعلم ہے تو ان پر پابندیاں، تو کیا معلم کے اوپر پابندیاں نہیں ہیں؟ معلم بھی متعلم ہے، وہ اللہ سے لینا ہے، تو لینا ہے تو پھر اللہ کی طرف محتاج بن کر رہنا پڑے گا۔ خالی اس میں وظائف پڑھ لیا، نوافل کی کثرت کر دی، اس کے ذریعے سے ہمارے اندر وہ صفات پیدا نہیں ہوں گی، بلکہ صفات پیدا کرنے کے لیے تو ہمیں اپنے دلوں کو بنانا پڑے گا۔ دلوں کو بنانے کے لیے اللہ والوں سے ربط رکھنا ضروری ہے، مردوں کے لیے خاص کر کے۔ عورتیں تو اپنے محرم کے ساتھ میں ہی رہے گی، اور وہ محرم کے ذریعے سے اپنے جو بھی مشائخ ہو ان سے استفادہ کرے گی، لیکن مرد ڈائریکٹ اپنے مشائخ سے استفادہ کرے، یہ متعلم بن گئے۔ اب یہ متعلم ہے کہ ان کو ذکر بتایا جا رہا ہے، اب ان کا درس الگ طرح کا ہے، چھوٹے بچوں کا درس الگ طرح کا ہے، اور معلموں کا درس الگ طرح کا ہے۔ اگر وہ لیتے رہیں گے تو ان کے اندر وہ صفات جو ایک معلم کے اندر آنی چاہیے اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں گے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام متعلم بھی ہے اور معلم بھی ہے۔ آپ کے اندر دونوں شانیں تھی کہ وحی کے ذریعے سے اللہ سے لیتے تھے اور پھر عمل کر کے لوگوں کو سناتے تھے اور دکھاتے تھے۔ تو دونوں شانیں آپ کے اندر تھی کامل درجے کی۔ تو وہ شان ایک معلم کے اندر بھی ہونی، لینے کی بھی اور دینے کی بھی۔ لینا ہے مشائخ کے ذریعے سے، اور دینا ہے ہمیں تعلیم کے ذریعے سے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارے اندر جو صفات ہوگی وہ صفات پھر ہمارے پڑھنے والے بچوں کے اندر منتقل ہوگی۔ اس لیے آپ نے دیکھو جتنا کامل معلم تھا تو ان کے متعلم، ان کے جو طلبہ تھے وہ صحابہ تھے، تو طلبہ جو تھے وہ کتنے کامل نکلے ہیں۔ آپ دیکھ لو سارے صحابہ حضور کے طلبہ ہے، صحابیات حضور کی طالبات ہے، تو یہ کامل کیسے بنے؟
ہم بھی پڑھا رہے ہیں، ہمارے ذریعے سے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، خالی نماز وغیرہ سیکھ لیتے ہیں بس. لیکن وہ صحابہ کیسے تیار ہوئے؟ معلوم ہوا کہ پڑھانے والا معلم اگر کامل ہوگا تو اس کے نکلنے، اس کے پڑھنے والے جو طلبہ ہے، وہ طلبہ بھی اس حساب سے دوسروں کے اعتبار سے یہ بھی کامل بنے. تو اس لیے وہ طلبہ، کیوں کہ حضور کی زندگی میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں آپ کہہ سکے کہ بھائی اس میں آپ نے عمل نہیں کیا. آپ چلتا پھرتا قرآن تھے، چلتے پھرتے حدیث تھے. ہمیں بھی چلتا پھرتا دین بننا ہے، دین پڑھانا نہیں ہے، چلتا پھرتا دیندار بننا ہے. اور اس کے بعد پڑھائیں گے تو یہ دین پھیلے گا. اگر ہم دیندار نہیں بنے اور پڑھائیں گے تو علم پھیلے گا، عمل نہیں پھیلے گا، علم پھیلے گا. تو اب یہ اس کو بنانے کے لیے ہمارے دلوں کو بنانا پڑے گا. ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. ہماری پوری جو باڈی ہے، ہمارے آنکھ ہے، ہمارا دماغ ہے، ہمارے کان ہیں، ہماری زبان ہے، ہمارے ہاتھ اور پیر، یہ سب پر کنٹرول ہے دل کا. اگر دل صحیح بنا تو آنکھیں صحیح چلے گی، زبان صحیح چلے گی، کان صحیح سنیں گے، ہاتھ صحیح جگہ خدمت میں چلیں گے، پیر بھی سیکھنے سکھانے میں لگیں گے. تو دل اگر صحیح ہوگا تو ساری باڈی صحیح چلے گی. اور دل بگڑا ہوا ہوگا تو پھر پوری باڈی سے ہونے والے تمام اعمال جو ہے وہ خراب ہو جائے. پھر آنکھ غلط دیکھے گی جس سے حرام کا گناہ ہوگا، زبان غلط بولے گی جس سے حرام کا گناہ ہوگا. تو ایک طرف تو ہم پڑھا رہے ہوں گے دین، اور ایک طرف ہم حرام کام کر رہے ہوں گے زبان کو غلط استعمال کر کے، چاہے غیبت کے ذریعے سے، چاہے بہتان ہو، چاہے بدگمانی ہو، یہ ساری چیزیں ہوتی رہے گی. دل اگر بگڑا ہوا ہوگا تو پھر ہماری باڈی بگڑی ہوئی. ظاہر میں تو ہم دیندار ہوں گے، جسم پر برقع ہوگا، ہاتھ میں تسبیح ہوگی، پیروں میں موزے ہوں گے، صبح شام کے تسبیحات اور اذکار ہوں گے، پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہوں گے. ظاہر ہمارا بہت اچھا ہوگا لیکن دل بگڑا ہوا ہوگا. تو دل کو بھی بنانا ہے. نبی علیہ السلام ایک کامل شیخ کے طور پر بھی بن کر آئے ہیں. جہاں صحابہ کو علم سکھایا ہے تو وہاں صحابہ کی تربیت بھی کی ہے، ان کو اللہ کا تعلق بھی دلایا ہے. ایسا نہیں کہ قرآن کا ترجمہ اور قرآن کے معنی پڑھا کر چھوڑ دیا، جسے ہم مدارس میں تفسیر پڑھا لیتے، ترجمہ پڑھا لیتے، بولے ہو گیا. ارے یہ سب اپنی زندگی میں اتار کر دکھانا ہے. نیت ایک رکھے. یہ بات اعلیٰ درجے کی بتا رہا ہوں جس میں نیت ہماری یہی ہو. اور اگر ہم بننے کی محنت نیت کر لی ہے اور کوشش شروع کر دی ہے، پھر ہمارا کچا پن ہوگا تو اللہ معاف کر دے گا. کیوں کہ چلنے والا جو بچہ ہوتا ہے اس کو کوئی عیب نہیں سمجھتا ہے کیوں گر گیا، ابھی چلنا سیکھ رہا ہے. چلنا سیکھنے والا بچہ اگر چلتے چلتے گر گیا تو نہ اس کی بیماری گنی جائے گی اور نہ اس میں کوئی عیب گنا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ سیکھنے والے بچوں میں ہوا ہی کرتا ہے. لیکن ایک بڑا بچہ بن گیا، 8-10 سال کا ہو گیا، اب اگر یہ بچہ گر رہا ہے تو اب یہ بیماری گنی جائے گی اور یہ عیب گنا جائے گا. بھائی اس کا علاج کراؤ، یہ بچے کے اندر کوئی کمزوری ہے، یہ گرتے چلتے چلتے کیوں گر جاتا ہے، تو اس کا علاج کرایا جاتا ہے. اور وہ چھوٹے بچے کا بالکل نہیں. تو ایسے ہی اگر ہماری نیتیں ہو گئی کہ ہمیں اللہ کا تعلق چاہیے، اپنے دلوں کی بنانے کی محنت شروع کر دی،
ہماری فکریں صحیح ہو گئی کہ مجھے ایک نبی علیہ السلام جیسا معلم بننا ہے، اور اس کے بارے میں فکر ہو، اپنے اوپر نظر ہو، اور پھر اس کے بارے میں پوچھ کر چلتے رہیں گے، اور اس کے درمیان میں پھر پڑھانے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی تو پھر یہ غلطی اللہ معاف کر دے، یہ غلطی اللہ معاف کر دے۔ اور اگر ہم نے سمجھ لیا کہ ہم تو بالکل معلمات بن گئی ہیں، ہم نے تو پتہ نہیں فلاں کورس کر دیا، عالمہ کا کورس کر دیا، معلمات کا کورس کر دیا، اس سے کوئی یہ فخر کی چیز نہیں ہے، یہ تو ایک علم کا تعارف ہے کہ کتنا پڑھا ہے۔ ہم نے اس کو ایک فخر کی چیز بنا دیا ہے کہ ہماری بیٹی تو اتنا پڑھی ہوئی ہے، ارے وہ دین پڑھی ہوئی ہے، اس کے پر دین پر کتنا عمل ہے دیکھا جائے گا۔ ہمارے اخلاق لوگ دیکھتے ہیں کہ ہماری زبان کیسی صحیح ہے، ہمارا دماغ کتنا صحیح چل رہا ہے۔ تو اس لیے ہماری کوئی باہر تعریف کرے یا نہ کرے، کیوں کہ اس دنیا کے اندر ہماری کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ یاد رکھنا، ہماری قیمت تو مرنے کے بعد ہوگی۔ جو لوگ بھی دین پر صحیح چل رہے ہیں اور لوگوں میں دین پھیلانے کی محنتیں کر رہے ہیں، صبح سے شام تک اس پر تھک رہے ہیں، تو دنیا میں ہمارے عیب نکالنے والے آپ کو ملیں گے، لیکن تعریف کرنے والے نہیں ملیں گے۔ یہ بات یاد رکھنا، عیب نکالنے والے ملے تو اس سے متاثر نہیں ہونا، کیونکہ عیب تو انبیاء میں بھی نکالے ہیں، جبکہ وہ تو پاک ہستیاں ہیں، معصوم ہیں، اور ہم سے تو واقعتاً کہیں نہ کہیں بھول ہو جاتی ہے جو ہمارے نزدیک بھول نہیں ہے، لیکن باہر سے اگر کوئی باتیں آئی ہے عیب نکالنے کی تو سوچنا چاہیے کہ واقعتاً عیب ہے یا نہیں۔ اگر عیب ہے تو توبہ کر کے اپنے آپ کو صحیح کر لے، اور نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو صحیح طریقے سے چلاتے رہے۔ اس کا عیب کا اثر ہمارے پر کچھ نہیں ہونا چاہیے، ہم دل کو چھوٹا نہ کر لے۔ اس لیے پڑھانے کے زمانے میں بھی ایک تربیت ہوتی ہے کہ آپ کے جو بڑے ہوتے ہیں، انتظامیہ جو ہوتی ہے، وہ آپ کو کبھی کہیں گے ایسا نہیں پڑھانا، ایسے پڑھانا ہے، ان کی باتوں کو ماننا، اس میں ہماری تربیت ہے۔ ہاں کوئی رائے اچھی ہو تو جب مشورہ ہو تو اس میں وہ رائے دے دی جائے کہ اس طریقے سے ہم نصاب بناوے، یا یہ چیز نصاب میں داخل کرے، یا فلاں چیز ہو، کئی طرح کی رائے دے سکتے ہیں، لیکن جو فیصلہ ہو گیا اس پر اطاعت کرنا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ ہمیں ایک اچھا معلم بننا ہے، دوسری بات یہ ہوئی کہ ہمارے دلوں پر بات بہت لمبی چوڑی ہے، لیکن مختصر میں نے اشارے کر دیے کہ ہمارے دلوں کو صاف کرتے ہوئے کام کو کرنا ہے۔ تیسری بات یہ امانت ہے، جو پڑھنے والے بچے یا بچیاں آ رہی ہے، بڑی عمر کی ہو، چھوٹے عمر کی ہو، جو بھی ہو، یہ سارے امانت ہے، انہوں نے ہمیں سپرد کر دیا ہے کہ تم ہمیں جیسے چاہو چلاؤ۔ جیسے صحابہ ایمان لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہو گئے، تو وہ صحابہ امانت یعنی نبی علیہ السلام کے سامنے یہ امین تھے، اس لیے آپ نے ان کے اوپر پوری محنت کی ہے، پوری توجہ لگائی ہے، ان کے لیے دعائیں کی ہے، ان کی ہمیشہ فکریں کی ہے۔ کبھی کوئی غائب ہے تو آپ نے پوچھا فلاں صحابی آج کدھر ہے، کئی دنوں سے دکھے نہیں ہیں، تو آپ نے ہر طرح کی فکر کی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے پاس پڑھنے والے جو طلباء اور طالبات ہو تو ان کی ہمارے پر فکر ہو، یہ کیوں سبق یاد نہیں کی، یہ کہ آج بیمار ہے اس کی بیمار پرسی کی جائے، کوئی کمزور ہے تو اس کی رعایت رکھی جائے، اور کوئی واقعتاً شریر ہے تو اس کے اوپر نظر رکھی جائے۔ کبھی کبھی اس کو شرارت سے بچنے کے لیے اس کے آنکھیں اور رعب ہمارا ہو، ڈانٹ ڈپٹ ہو، تو ہر ایک کے ساتھ میں الگ الگ مزاج ہمارا ہو۔ اور معلمات اور معلمین کو چاہیے
کہ جن بچوں کو وہ پڑھا رہے ہیں پہلے یہ چاہیے کہ بچوں کی نفسانیت کو سمجھے، کیونکہ آپ کے پاس 10 بچے پڑھ رہے ہیں، 10 بچوں کی سمجھنے کی صلاحیت الگ ہے اور ان کے دماغ کی جو یعنی حفظ رکھنے کی صلاحیت بھی الگ الگ ہے. تو ان کو سمجھنا چاہیے جو کمزور ہے ان کے اوپر الگ سے محنت کر کے بتایا جائے. جو ہوشیار ہے وہ ایک مرتبہ پڑھانے سے ماشاءاللہ یاد کر لیتے ہیں، کچھ کمزور ہے وہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ میں یاد کر لیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دماغ میں بیٹھتا ہی نہیں ہے. تو جن پر بیٹھتا نہیں ہے ان پر زیادہ ہماری شفقت ہو، بجائے غصہ ہونے کے اسی کمزوروں پر شفقت ہونی چاہیے. ماں ہمیشہ اپنے کمزور بچے پر شفقت کی نظر ڈالتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ جو بچے سمجھدار بڑے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، وہ تو اپنے کسی طریقے سے سنبھال لیں گے، ان کا دل تو بہل جائے گا. لیکن یہ بچہ جو کمزور ہے، جو چلنے میں کمزور، حفظ میں، تو ماں کی نظر ہمیشہ شفقت کی اس بچے پر زیادہ ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے ہماری نظر کمزور بچوں پر زیادہ ہو. لیکن اگر اندر کا ایمان بنا ہوا نہیں ہے، معلم کی صفات اگر ہمارے اندر نہیں ہے، تو اچھے بچوں پر ہماری نظر اچھی ہوتی ہے اور کمزور بچوں پر ہماری نظر بری ہوتی ہے، اس درجے کی نہیں ہوتی. کیونکہ ہوشیار بچوں سے کیا ہوگا کہ اس کو ہم اور زیادہ ہوشیار کریں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہیں جلسے میں پڑھیں گے تو ہمارا نام ہوگا، اور کبھی کہیں جائیں گے تو ہمارا کام بنے گا، اور پتہ نہیں کیا کیا نیتیں ہمارے دلوں میں آ جاتی ہے. یاد رکھے، کمزوروں پر رکھو. یہ تو دنیا ہو گئی، پھر وہ پڑھانا ہی کیا ہوا. بلکہ یہ سمجھنا چاہیے یہ ہوشیار بچے تو ایک مرتبہ میں سمجھ گئے ہیں، اب میں ان پر دھیان بھی نہیں دوں گی تو چلے گا. مجھے کمزور بچوں کو 4 نہیں 5 مرتبہ پڑھانا ہے، سمجھانا ہے. یہ ہماری پوری محنت لگ گئی، اس کے باوجود بھی بچہ اگر فیل ہوتا ہے، آگے نہیں بڑھتا ہے، پھر ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. اس لیے کہ جہاں تک ہمارا تعلق تھا وہ ہم نے محنت کر ڈالی. اس محنت کے بعد پھر پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے کیوں نہیں کی. ہاں، لوگ سمجھیں گے، کیونکہ جب امتحانات آئیں گے ایسے بچے فیل ہوئے، کہاں کیوں بچے فیل ہوئے، وہ ان کو کیا پتا کہ کیا کس طریقے سے پڑھایا ہے. تو وہ بہت کم جانتے ہیں. اگر وہ انتظامیہ صلاحیت والی ہوتی ہے، وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ بچے کمزور تھے، اس میں استاد کی ناکامی نہیں ہے، وہ بچے کی ناکامی. کیوں؟ سیرت میں بھی یہ ہے کہ دنیا میں ہر امتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا ہے. بعض انبیاء ایسے تھے جنہوں نے امت پر محنت کی ہے، لیکن ان کی بات کا سننے والا ایک بھی نہیں ہے. تو کیا وہ نبی فیل ہو گئے؟ بلکہ اللہ کے ہاتھ ان کا درجہ بڑھا رہا، وہ فیل نہیں ہوئے، کامیاب رہے. کیوں؟ کہ آپ نے اپنا کام کر دیا ہے، ہدایت میرے ہاتھ میں تھی، اب وہ میرا کام تھا ان کو ہدایت دینا نہ دینا. 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے محنت کی ہے، اور کتنے لوگ ان کی باتوں کو ماننے والے بنے؟ 70 یا 80. 950 سال کی محنت میں امتحان آیا کہ اب اپنے ماننے والوں کو لے لو، تو 70-80 نکلے ہیں. تو اس سے ہمیں کبھی بھی نہیں گھبرانا. ہماری محنت اگر صحیح ہوگی تو ہماری محنت سے ہمیں اطمینان رہے گا، اور ہمیں یہ پڑھانا ہم اللہ کے لیے پڑھا رہے ہیں تو اس وقت پتہ چلے گا جب ہماری محنت کا انداز یہ ہوگا. تو یہ میں بتا رہا تھا کہ آنے والے بچے امانت ہے. ایسا نہ ہو کہ بچے تو مدرسے میں اور کلاس میں آ کر بیٹھ گئے اور معلمین ابھی تک بیٹھے نہیں ہیں. یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے. اگر یہ ہو گیا، ہمیشہ طریقہ صحیح نبوی طریقہ یہ ہے کہ پہلے معلم آ کر بیٹھے، اور معلم کے آتے ہی پھر طلبہ آتے رہے، ایک ایک کرتے رہے، اور ان طلبہ کو اوپر دیکھتے رہے، اسی وقت مشغول کر دے. کمزور آئے گئے ان پر محنت دے. 5-10 منٹ کا جو وقت ہوتا ہے، بچے تو لیٹ آ سکتے ہیں لیکن معلمات اور معلمین لیٹ نہیں آ سکتے.
ورنہ خیانت گنی جائے گی کہ تم 5 منٹ 10 منٹ کیوں لیٹ ہے. یہ ظاہر میں اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن باطن کے اندر اس کا بہت زبردست اثر ہوتا ہے. تو اس لیے امانت کو امانت داری سے پورا کیا جائے. خالی بچے امانت نہیں ہیں، ارے ہمارا جسم بھی امانت ہے، ہمارا وقت بھی امانت ہے، اور ہماری زبان بھی امانت ہے، ہماری آنکھ بھی امانت ہے. امانت کس کو کہتے ہیں؟ جو دوسروں نے ہمیں حفاظت کے لیے دی ہو اس کو امانت کہتے ہیں. بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے ہماری جسموں کو تو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں، اور پھر ہمیں استعمال کے لیے دیا ہے. تو اب استعمال کے دیا ہے تو جیسا استعمال کرنے کا انہوں نے طریقہ بتایا ہے، اللہ نے احکام بتائے ہیں، اس طریقے کے مطابق باڈی کو استعمال کریں گے تو یہ امانت داری ہوگی. اور اگر اس کو اپنی نفس کے طریقے پر استعمال کرو گے تو یہ خیانت ہوگی. تو امانت اور خیانت کا مفہوم بہت بڑا ہے. ہم تو چند چیزوں کو ایک امانت اور اس میں پھر کہتے ہیں کہ ہم خیانت، ایک حساب کتاب ہوتا ہے، خالی اس میں نہیں ہے امانت بلکہ ہر چیز میں ہے. خاص کر کے ہمارے جسم اور ہماری آنکھیں اور زبان، یہ سب امانتیں ہیں. جہاں منع فرمایا ہے کہ اس زبان سے غیبت نہ کرو، اور زبان سے غیبت ہوئی تو یہ خیانت ہے، اسی لیے تو اس کو گناہ گنا ہے. تو ایک تو امانت داری کے ساتھ ادا کرنا ہے. ایک تیسری بات بتائی. چوتھی بات کیا ہے؟ چوتھی بات یہ ہے، کام کرنے کے بعد اس کا اجر اللہ سے لینا ہے. ہماری کوئی واہ واہ کرے یا ہمیں کوئی گالی دے، سب ہمارے لیے برابر ہو. نہ واہ واہ سے ہم خوش ہو اور نہ کوئی ہماری برائی کرے تو جس سے ہمیں کوئی غم ہو، بلکہ ہمیں اللہ کے لیے سارا کام کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ سے فرما دیا تھا کہ انصار، میری ایک بات سن لو، میرے جانے کے بعد میں ہوں جب تک تو میں تمہاری عزت کر رہا ہوں، تمہیں سنبھال رہا ہوں. میرے جانے کے بعد یہ جتنے لوگ ہیں تمہیں پیچھے ہٹائیں گے اور وہ خود آگے بڑھیں گے. کیوں؟ نبی علیہ السلام کو خطرہ تھا کہ محنت زیادہ انصار نے کی تھی نا، کہ یہ لوگ جب آئے تھے مہاجرین تو پہنے ہوئے کپڑے پر آئے تھے، باقی کوئی مال نہیں تھا. تو انصار مدینہ نے ان کو مال دیا ہے، انصار مدینہ نے ان کو بیویاں دی ہے، انصار مدینہ نے ان کو مکانات دیے ہیں، انصار مدینہ نے ان کو کھیتی کر کے کھیتی میں سے نفع دیا ہے اور سب کچھ کیا ہے. ان سے محنت بھی نہیں لی ہے، سارا سب کچھ کیا ہے. تو ہو سکتا ہے نبی کے بعد یہ لوگ کہے کہ بھائی یہ تو ہمارا حق بنتا ہے، ہم نے تو تمہاری مدد کی ہے تو تم آگے بڑھے ہو. تو پہلے سے نبی علیہ السلام انصار کو سمجھا رہے ہیں کہ انصار، تم نے سارا کیا ہے اللہ سے لینے کے لیے کیا ہے. تو انہوں نے کہا ہم تو اللہ کے لیے کیا ہے. تو کہا بس میرے بعد مہاجرین آگے بڑھیں گے، تم کو پیچھے کریں گے، تو تم ان سے کچھ بھی نہیں کہنا ہے، ان کی اطاعت میں چلتے رہنا ہے، اور جب میرے پاس آؤں گے تو حوض کوثر پر میں اس کا بدلہ دوں گا. یہ ہے کہ آپ لوگ محنت کر رہے ہیں، محنت کر کے آپ کے ادارے سے بہت سارے ادارے بھی کھلے، سب کچھ آپ کے اوپر گالیاں پڑے گی، آپ کو پیچھے ہٹایا جائے گا، آپ کے پتہ نہیں طرح طرح کی، وہ تو جب آپ چلو گے تو آپ کے سامنے باتیں آئے گی. میں اس لیے نصیحت کر رہا ہوں کہ آپ کے اندر ایک ہمت آئے، تاکہ اس وقت میں بھی آپ کا دل چھوٹا نہ ہو، بلکہ یہی سمجھنا چاہیے کہ جو انصار مدینہ کے ساتھ ہوا تھا وہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہمیں اس کا بدلہ اللہ کے نبی علیہ السلام حوض کوثر پر دیں، کہ ہم انصار اللہ ہے. کیونکہ اللہ کے دین کی خدمت کرنا یہی تو نصرت ہے، یہی تو نصرت خداوندی ہے. تو اس کے لیے یاد رکھے، اگر لینے کے لیے کر رہے ہیں تو
پڑھانے کا سلسلہ تو چلے گا، لیکن اس میں تبدیلیاں نہیں آئے گی۔ یہ آخری صفت یہ ہے کہ ہمارا یہ سارا کام کرنا اللہ کے لیے ہو۔ اس میں پیسوں کی یا کوئی کمی آ گئی تو اس کو برداشت کر کے چلنا ہے۔ اس کے لیے کوئی گرمی سردی برداشت کرنا پڑا، رات دن ہمیں ایک کرنا پڑا تو ہم سب کریں گے، لیکن اللہ سے اس کا بدلہ لیں گے۔ اس کا بدلہ موت سے پہلے دنیا میں اللہ تعالیٰ اتنا دیں گے کہ چین سکون دل میں ڈالیں گے، کیونکہ اس کی نقد انعام ہمیں جو ہے یہ دنیا انعام دینے کی جگہ ہے ہی نہیں۔ دنیا چھوٹی ہے، انعام بہت بڑا ہے، اسے اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں چین اور سکون دیں گے، دعاؤں میں قبولیت دیں گے، اولادوں کو نیک بنائیں گے، اور جن کو ہم نے پڑھایا ہے ایسے صفات کے ساتھ میں تو ان کی دعائیں، ان کا اجر بھی ہمارے حصے میں آئے گا، ایمان پر خاتمہ ہوگا، اور قبر میں حساب اور سوال جواب آسان ہوگا، اور آخرت میں حساب اللہ تعالیٰ نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیں گے اور جنت میں دخول ہوگا۔ یہ سارا فائدہ آپ کو ہوگا، دنیا میں آپ کو نہیں ملا جائے گا۔ دنیا میں تو صرف سکون ملے گا اور اولاد فرما بردار بنے گی اور ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ یہ کچھ کم بڑی صفت ہے، بہت بڑی صفت ہے۔ تو خیر میری دینی بہنوں، جو وقت دیا گیا تھا اس وقت سے زیادہ ہی میں نے بات کر لی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، بہت ساری باتیں تو تھی لیکن میں نے چن چن کر ایک پوائنٹڈ جو باتیں تھی وہ آپ کو لگا دی۔ اگر اس میں سے بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پھر پوچھ لینا، چٹھی لکھ کر انشاءاللہ کسی وقت میں جواب دے دیا جائے گا، فون کے ذریعے سے کسی طریقے سے آپ کو مل جائے گا۔ تو آپ کو پڑھانے میں جو دقت ہے، آپ کو پریشانیاں یا وساوس یا آپ کو وساوس ستا رہے ہو، تو وہ سارے کے سارے اگر آپ کے کوئی سوالات ہو ایسے تو اپنے محرم کو لکھ دینا، اور وہ ہمارے سامنے پڑھیں گے اور ہم ان کو یا تو وائس میں جواب دے دیں گے، آپ سن لینا، تو آپ کو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، لغزش و قصور و نادانیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو قبول فرما، اے اللہ اس ادارے کی حفاظت فرما، اے اللہ اس اداروں کو جتنی ضرورت ہے غیب سے پورا فرما، اے اللہ اس ادارے کو مخلصین کا عمل عطا فرما، اے اللہ اس ادارے کو نظر بد سے حفاظت فرما، اے اللہ اس ادارے میں جتنی حسد کی نظریں ہیں حاسدین کی حسد سے حفاظت فرما، فتنوں کے فتنے سے حفاظت فرما، پڑھانے والے معلمین معلمات کو یا اللہ ہمت عطا فرما، ان کی اپنی ضروریات ہے غیب سے پورا فرما، ان کو موت تک یا اللہ اس کام میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پڑھنے والے جو طلبہ ہے طالبات ہے، اے اللہ ان کے اندر بھی ہمت عطا فرما، ان کو ذہن عطا فرما، ان کو قوت حفظ عطا فرما، قوت فہم عطا فرما، قوت جسم عطا فرما، قوت ایمانی عطا فرما۔ ان کے والدین کو مبارکبادی عطا فرما کہ انہوں نے اتنی ہمت کے ساتھ میں اس ادارے کے اندر اپنے بچوں کو بھیجا ہے۔ یہ ان کے لیے بڑی ہمت کی بات ہے کہ جیسے اس وقت میں سب لوگ دنیا کی طرف بھیج رہے ہیں، کہ اللہ ان ماں باپ کو مبارکبادی عطا فرما، اور ان کو اس کے پر استقامت میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اللہ اس ادارے کے لیے جتنی اور بھی ضرورتیں ہے جو ہم کہہ نہیں سکتے، آپ سبھی جانتے ہیں، تمام ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما۔ اور یا اللہ ایسے یہ جو دینی محنت کر رہے پورے علاقوں میں، یا اللہ اس کو عام کرنے کی بھی غیبی شکل صورت پیدا فرما، اور یا اللہ جو باتیں کہی گئی سنی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو اس میں بیمار ان کو شفا عطا فرما، مقروض ان کو قرض سے بری فرما، اور یا اللہ جو شیاطینی بیماری میں مبتلا ہو یا اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ حسد سے ان کی حفاظت فرما، یا سحر سے ان کی حفاظت فرما،
یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.